لوگوں طریق کی حکایتوں اور روایتوں نے صحابہ کرام کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، ابو بکر صدیق کا اور عمر فاروق کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ قربان جائے حضرت امام زین العابدین کے جواب پر آپ نے فرمایا کہ ان کا جواب دیکھنا ہے تو حضور کے روضہ مبارک کو دیکھ، حضور کے روضہ مبارک کو دیکھ کہ آج بھی وہ جس طرح دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، آج بھی وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جو غلط فہمیاں ڈالی گئیں، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ سے ایسے ہی ایک سوال ہوا۔ کچھ لوگ آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے اور وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگا کر جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آپ اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور مولا علی شر خدا کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا ان کے دلوں میں کینہ تھا جس کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کینے کو ان کے دلوں سے نکال دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن جو تم کہہ رہے ہو ان کے دلوں میں کینہ تھا، کینہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، ان کے خاندانوں کے دلوں کے اندر کینہ تھا۔ انہوں نے آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد پھیلائے، اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا اور ان حضرات کے بارے میں دلوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں کینے پیدا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان والوں نے، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے لڑائیاں بڑھائیں، عمر فاروق کے خاندان والوں نے الگ بنائیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا جھانسا دے کر لوگوں نے آپس میں صحابہ کو لڑایا ہے۔ اور آیت مبارکہ، یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے اللہ پاک نے، یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا ہم ان بھائیوں کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے۔ وہ کینہ ان کے دلوں سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے دلوں میں تو کینہ تھا ہی نہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر امام زین العابدین نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ ہوا یہ، حضرت ابوبکر صدیق کی پسلیوں میں درد ہو گئی۔ آپ فرمانے لگے میرے پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، تو پتہ ہے میرے ابا جی نے کیا کیا؟ امام حضرت مولا علی شر خدا نے، میرے دادا جی نے پتہ کیا کیا؟ کہنے لگے میرے دادا جی نے، مولا علی شر خدا نے اپنے ہاتھ ایسے گرم کیے، گرم کر کے اپنے ہاتھ ان کو ایسی پسلیوں پر رکھ رہے تھے کہ ان کی پسلیوں کو تھوڑی سی گرمائش پہنچے۔ فرمایا وہ تو اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے تھے، تم کیسے کہتے ہو کہ آپس میں بڑے ہی لڑائی جھگڑے کرنے والے تھے؟ تو امام زین العابدین کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو بھی ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بڑی محبتیں اور بڑی عقیدتیں تھیں، نہ کہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے تھے۔ اور بعد میں تاریخی روایتوں کو جٹلانا آسان ہے۔ میرے استاد کرام رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ مفتی نصرت اللہ مجددی آپ فرمایا کرتے کہ قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے، جبکہ تاریخی روایت کو جٹلانا آسان ہے۔ تاریخی روایات میں اگر لڑائی آ بھی گئی، لوگوں نے نقل کر دیا، تاریخ دانوں نے لکھ دیا، تو اس کو ہم کہتے کہ ہم نہیں اس کو مانتے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر سے جب لڑائی اور جھگڑے کو نکال دیں گے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ میرے نبی کے دوست ان کا مزاج ایسا ہے، فرمایا کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آپس میں دشمنوں کے ساتھ تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑی ہی محبت کرنے والے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت شیخین کے بارے میں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بارے میں بڑا اچھا رویہ رکھتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے صحابہ، سبھی اہل بیت ہی تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ اور آپ نے امام زین العابدین نے ہی سنی ہونے کی علامت بیان فرمائی۔ آپ فرمائے لوگ کہنے لگے کہ سنی کون ہوتا ہے، اہل سنت جماعت کون ہے؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ جس بندے کو دیکھو کہ جو کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، سمجھ جاؤ اللہ پاک نے اس کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عطا فرما دیا ہے۔